الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، کرونا وائرس جسے آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے، اس وائرس نے واضح کر دیا کہ اللہ رب العالمین کی عظمت اور قدرت تمام پر غالب ہے۔ لوگ اس کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں لیکن علاج نہیں مل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہی بیماری کا خالق ہے اور دوا کا موجد بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ مسلمان کو اسباب اختیار کرنا چاہیے بیماری سے بچنے کے لیے، اور کہا جاتا ہے کہ علاج سے بہتر احتیاط ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کہیں سنو کہ طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور جس جگہ تم ہو وہاں بیماری رہے تو وہاں سے نہ بھاگو۔ اسی طرح سے بیماری یا وائرس اپنے آپ نہیں پھیلتی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی چاہت ہوتی ہے تو بیماری دوسرے کو لگتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بیماری دوسرے کو اپنے آپ نہیں لگتی ہے، اور جاہلیت کے تمام تر اعتقادات کا خاتمہ کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے بیماری سے بچنے کے اسباب کو بیان کیا ہے، اور اسباب کو اختیار کرنے سے آدمی توکل کے منافی نہیں کام کرتا ہے، بلکہ تعلق بالاسباب یعنی اسباب ہی کو سب کچھ سمجھنا، یہ خلل ہے توحید میں، اور تمام تر اسباب کو چھوڑ دینا یہ عقل کی کمی ہے، اور تمام تر اسباب سے روگردانی کرنا شرع میں قدح ہے۔ توکل صحیح یہ ہے کہ توحید، عقل اور شریعت تینوں کو جمع کیا جائے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں وہ اسباب کو بھی اختیار کرتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ اور اس وبا سے، کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہا جائے جسے یہ بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں شریعت کے اندر واضح حکم ہے لا ضرر ولا ضرار، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فر من المجزوم کما تفر من الاسد۔ ایسے ہی بیماری سے بھاگو، مجزوم سے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کر کے آدمی بھاگتا ہے۔ اور اسی طرح سے جسمانی پاکیزگی اور طہارت کا خیال رکھنا، اور بیماری سے دور رہنے کے لیے نظافت کا اور اسی طرح سے تعقیم کا خیال رکھنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والے کو اور پاکیزہ رہنے والے کو پسند کرتا ہے۔ تو توبہ اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع اور طہارت، پاکیزگی اور اسی طرح سے اپنے آپ کو بچانا شرعاً مطلوب ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، بیماری کے اسباب کو جاننا چاہیے، اور تمام تر جو واہی تباہی خبریں پھیلائی جاتی ہیں ان سے دور رہنا چاہیے، جہل سے دور رہنا چاہیے، اور مرض سے بھی۔ حذیفہ بن یمان کہا کرتے تھے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا کہیں یہ شر ہمیں لاحق نہ ہو جائے۔ اور اللہ رب العالمین سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر کامل بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ کے حوالے کر لینا چاہیے، اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا چاہیے، اور گھبراہٹ کو اور بے چینی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے اپنے آپ کو سیف اور محفوظ کر سکتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کی حدود کا خیال رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین سے دعا کرو، التجا کرو کہ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو اس خطرناک بیماری سے، اس خطرناک وائرس سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین تمام تر مومنین کو اور تمام تر مومنات کو
تمام تر ایسے ویروسات سے، وائرس سے محفوظ رکھے۔ اور مومن کا عقیدہ اور ایمان یہ ہوتا ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ ہمیں صرف وہی چیز پہنچے گی جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگو۔ ابو الفضل عباس بن عبد المطلب کا بیان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا سکھا دیجئے جس سے دعا کروں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ رب العالمین سے عافیت مانگو۔ کیا مانگو؟ عافیت۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ اور اسی طرح سے اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک۔ یہ سب وہ دعائیں ہیں جن کو پڑھنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے التجا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہی خالق کائنات ہے، مدبر الکون ہے، اور تمام تر اشرار سے، تمام تر وائرس سے، تمام تر امراض سے بچانے والا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔